السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آؤ نبی کی نماز سیکھیں کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ فرض نماز کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں سلام پھیر کر تو کون سی دعائیں ہمیں پڑھنا ہے۔ 7 قسم کی دعاؤں کا تذکرہ اب تک ہو چکا ہے، اور آج باری ہے 8ویں دعا کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں چند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بخیلی سے، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی عمر تک پہنچا دیا جاؤں، عمر کے اس حصے میں پہنچ جاؤں جس میں مجھے کچھ شعور نہ باقی رہ جائے، اور میں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس دعا کو سنیے اور یاد کیجیے یہ دعا: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ پھر اس کے بعد 9ویں دعا کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے جو میں نے پہلے گناہ کیے اور جو میں نے بعد میں کیے، جو میں نے چھپ کر کیے اور جو اعلانیہ کیے، اور جو میں نے زیادتی کی اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی عزت میں آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بھی بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ یاد کر لیجئے یہ دعا بھی: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ 9ویں دعا۔ 10ویں دعا کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی: رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے میرے رب، مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو، اپنے سارے بندوں کو اکٹھا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس دن کے عذاب سے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ پھر یاد کیجئے اس دعا کو: رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یوم تبعث عبادک۔ اس طرح سے یہ دعا۔ اسی طرح سے 11ویں دعا: ہر شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 ہی مرتبہ الحمدللہ کہے، اور 33 ہی مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور پھر 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے۔ اس طرح سے یہ تعداد 100 ہو جاتی ہے، 100 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ جو اسے پڑھے گا اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اللہ اکبر! سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہوں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100ویں مرتبہ 100 کی تعداد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لینے پر اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ گناہ ہو تو ہمارے بخش دے۔ تو کتنا ٹائم ہمیں لگے گا ہر فرض نماز کے وجہ سے پڑھ لینے؟ لیکن ہم نے تو رسم بنا لی ہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی۔ امام صاحب نے الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے دعا سے ہاتھ پھروا دیا چہرے پر، ساری دعائیں ہو گئی، اسی میں کام آ گیا، بیڑا پار ہو گیا، اب کسی چیز کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو دیکھیے، کتنی معنی خیز دعائیں ہیں، کتنا زیادہ بابرکت دعائیں ہیں، کتنا ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچانے والی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کی فکر نہیں، اس لیے کہ اس میں وقت لگے گا، ان کو یاد کرنا پڑے گا، شارٹ کٹ نہیں ہے یہ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 12ویں دعا بھی ثابت ہے۔ 12ویں دعا کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سورتیں چھوٹی چھوٹی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد،
سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ تینوں صورتیں عام طور سے ہر مسلمان کو یاد ہے، اور نہیں یاد ہے تو وہ کیسا مسلمان اسے یاد کر لینا چاہیے۔ تو ان تینوں صورتوں کو بھی پڑھ لیا کرے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور ان میں بھی جب ہم ان کے معانی کو جب ہم یاد کریں تو معانی پر بھی غور کریں کہ ان میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے مختلف چیزوں سے، اللہ کی ساری مخلوقات کے شر سے، انسانوں اور جناتوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، تو بہت عظیم دعا ہے، یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے 13ویں دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق کہ اس میں بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں، علم نالج نفع بخش ہو وہ اس کا سوال کرتا ہوں، اور پاکیزہ رزق پاکیزہ روزی حلال روزی طلب کرتا ہوں تجھ سے، اور ایسا عمل تجھ سے مانگتا ہوں، ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو قبول ہو جائے تیری بارگاہ میں۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ بھی یاد کر لی جائے۔ 14ویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اسے ضرور پڑھتے تھے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ بیان کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز مغرب اور نماز صبح کے بعد یہ دعا پڑھ لی، تشہد ہی کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھی، تو ایک دفعہ کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دعا اس کے لیے ہر مکروہ و ناپسندیدہ کام اور شیطان مردود سے پناہ کا کام دیتی ہے، اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث نہیں بن سکتا، اور وہ اعمال میں تمام لوگوں سے افضل ہوگا سوائے اس آدمی کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ دعا پڑھے گا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے، چند کلمات پر مبنی اور اتنی ساری فضیلتیں، 10 گناہ میں معاف کر دیے جائیں، 10 نیکیاں لکھ دی جائیں، 10 درجے بلند کر دیے جائیں، ہر قسم کے مکروہ اور ناپسندیدہ کام اور شیطان مردود سے پناہ میں اللہ کے آ جائے بندہ، شرک کے علاوہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں، شرک کے علاوہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں، اعمال میں وہ لوگوں سے سب سے زیادہ ہو جائے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ روایت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے فرض نمازوں کے بعد، تو ان دعاؤں کو یاد کر لیا جائے اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، نبی کی رسالت پر کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، نبی کی رسالت کا نعرہ بھی کہیں کہیں لگایا جاتا ہے، تو نعرہ کا کوئی فائدہ نہیں، محبت زبانی کا کوئی دعویٰ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو اس وقت ہے جب ہم اپنے آپ کو رسول کے رنگ میں رنگ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیں۔ شارٹ کٹ تلاش کرنے سے میرے بھائیوں اور دوستوں کام نہیں چلے گا، یہ دین سراپا پریکٹیکل ہے، پریکٹیکلی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ گنتی جہاں جہاں اذکار کی گنتی کی بات آئی ہے 10 مرتبہ یا 33 مرتبہ، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنتے تھے اس کی بات ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح قال ابن قدامہ بیمینی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ پر تسبیح گنا کرتے تھے، اس طرح سے اذکار ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر شمار کریں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ سیدہ یسیرہ بنت یاسر بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ انہیں انگلیوں کے پوروں پر گنے۔ یہ امرہن ان یراعین بالتکبیر والتقدیس والتہلیل وان یعقدن بالانامل، یہ انامل فانہن مسئولات مستنطقات، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے گا، گواہی لے گا، ان پوروں سے، انگلیوں کے پوروں سے۔
تو اس پر بھی ہم گن سکتے ہیں اور اس طرح بھی گن سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا کے سلسلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنون دعائیں ثابت ہیں ان کے بارے میں ہم نے جانا، سیکھا۔ 14 دعائیں، 14 طرح کی دعائیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق کیا جاتا ہے اس فرق کی تفصیل کیا ہے، اس کا ڈیٹیل کیا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا دونوں نمازیں برابر ہیں، یہ جانیں گے۔ پھر دعا کی جو مار ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں، دعا کے سلسلے میں بھی ہم کچھ جانیں گے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہے، کون سی دعائیں، کس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا امام صاحب کراتے ہیں اور مقتدی صاحب آمین آمین کہتے ہیں وہ ثابت ہے یا نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ہم جانیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، آؤ نبی کی نماز سیکھیں کے ذریعے نماز سیکھیے اور زکوٰۃ سیریز کے ذریعے زکوٰۃ کے احکام جانیے، رمضان مبارک سیریز کے ذریعے رمضان کے احکام جانیے، اور ان سارے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجئے، ہمارے یہ سارے ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔